اب آئیے میں تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ جس عظیم المرتبہ شخصیت کی بارگاہ کے اندر ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، یعنی حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ تھوڑا سا غوث پاک کے مقام کو سمجھیں۔ اور آج وہ لوگ جو یا غوث المدد کہنے پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، میں ان کی بھی تھوڑی سی اصلاح چاہوں گا تاکہ وہ بھی اپنا کریکشن کر لیں۔ میں قرآن کی روشنی میں بتانا چاہوں گا، احادیث کی روشنی میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ عز و جل نے اپنے دوستوں کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ کسی کو غیب کے اندر یعنی اس کے پیٹھ پیچھے وہ سامنے حاضر نہیں ہے اور اس کو مدد کے لیے پکارنا، کیا یہ شرک ہے یا بدعت؟ میں اسے حدیث کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ سب سے پہلے آئیے میں آپ کو بتاؤں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ آئیے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دو اولاد تھی، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی نسل سے کئی انبیاء پیدا ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سید الانبیاء پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا گیا جس طریقے سے سید الانبیاء کی ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے ہوئی، ایسے ہی حضرت امام حسن مجتبی جن کی نسل کے اندر حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو حضرت اسماعیل کی نسل کے اندر سید الانبیاء تشریف لا کر جو مقام سید الانبیاء کو اللہ نے عطا فرمایا، انبیاء کے اندر اللہ نے حضرت امام حسن کی نسل میں سیدنا غوث پاک کو پیدا فرما کر سارے اولیاء پر غوث پاک کو وہ مقام عطا فرما دیا۔ اور یہ یاد رکھیں، حضرت امام حسن مجتبی کی زندگی کو تھوڑا سا سمجھیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ و فساد کے ازالے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لی، کمپرومائز کر لیا، صلح کر لی۔ تو اس کے عوض کے اندر اللہ نے قطبیت کبریٰ کا مقام انہیں عطا فرمایا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی قطبیت کبریٰ کے مقام پر ہیں، اور قطبیت اوسط کے مقام پر غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کے بعد قطبیت کے مقام پر حضرت امام مہدی آئیں گے۔ اس لیے مقام امام حسن مجتبی کے بعد ولیوں کے اندر اللہ نے غوث پاک کا مقام بہت عرف و اعلیٰ رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا سمجھیں بخاری شریف کی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ عز و جل اپنے دوستوں کو کتنا اونچا مقام عطا کرتا ہے، کتنا اعلیٰ مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ چلیے پہلے ولی کسے کہتے ہیں تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ ولی کی ڈیفینیشن بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ کیا عام انسان ولی ہوتا ہے؟ کیا عام انسان آرڈینری انسان جو ہوتا ہے اسے ولایت کا مقام مل جاتا ہے؟ یا لمبے بال رکھنے سے ولایت مل جاتی ہے؟ کیا داڑھی اور زلفیں بڑھانے سے ولایت مل جاتی ہے؟ کیا گلے کے اندر تسبیح لٹکانے سے ولایت مل جاتی ہے؟ نہیں۔ ولی کی تعریف جو حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے فرمائی وہ یہ ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے قرب خاص کا مقام عطا کر دے وہ ولی ہوتا ہے، یعنی اپنے بندوں میں سے جسے اپنا بہت قریب کر لے۔ اور کتنا قریب، اس کو حدیث سے سمجھا دو، کتنا قریب، کتنا قریب۔ تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا گیا کہ فرائض کے ذریعے، فرائض کی پابندی کے ذریعے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور نوافل کی کثرت کے ذریعے بندہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ لیکن یہ مقام کیسے نصیب ہوتا ہے؟
ولایت نصیب ہوتی ہے فرائض کی پابندی کے بعد، لیکن یہ آنکھ، کان اور زبان بن جانے کی جو بات ہے یہ کثرت نوافل کی بنیاد پر ہے۔ جب کثرت نوافل کے اندر کوئی اللہ کا نیک بندہ گرفتار ہو جائے یا اس کا عادی ہو جائے تو اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے، اور اس حدیث کے اینڈ کے اندر فرمایا گیا پھر وہ جو کہتا ہے مولا اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے، پھر وہ جو کہہ دے اور اس کی پناہ کے اندر جو آنا چاہے اللہ اس کو اس کی پناہ میں اس کی پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات پتہ یہ چلی کہ کثرت نوافل کے ذریعے اللہ اپنے دوست کو وہ مقام عطا کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کثرت نوافل کے ذریعے اللہ وہ مقام عطا کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کی سماعت کتنی بلند ہو گئی، اس کے سننے کی کیفیت کتنی بلند ہو گئی، اس کی سماعتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور اس کو بھی حدیث سے ثابت کر دوں کہ کس طریقے سے سماعت ہوتی ہے تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، حضرت فاروق اعظم کی زندگی سے دیکھ لیں اور حضرت ساریہ کی زندگی سے دیکھ لیں کہ سینکڑوں میل کی مسافت ہے۔ حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اور نہاون کے اندر حضرت ساریہ سن لیتے ہیں، دونوں ولی ہیں۔ سماعت کا عالم یہ ہے کہ کوئی انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے لیکن مرتبہ اتنا بلند ہے کہ کہیں سے بول رہے ہیں اور سینکڑوں میل کی دوری پر آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ کیوں؟ اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنا کرتے ہیں، جس سے وہ سنا کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو بھی بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے، بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ولایت کے اونچے مقام پر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے فائز فرمایا ہے۔ اس پر ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں علماء اور مشائخ کا اتفاق ہے، اور خاص طور پر ان کا بھی اتفاق ہے جن کو حدیث کا سب سے بڑا ہندوستان کے اندر محدث کہا جاتا ہے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، اور انہوں نے اپنی کتابیں حضرت غوث پاک کی شان میں لکھ کر کے ان کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے، ان کی عظمتوں کو خراج پیش کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند جاہل گلی کے لوگوں نے مل کر غوث اعظم کے مقام کو بیان کیا ہو، نہیں، وقت کے جلیل القدر علماء، وقت کے جلیل القدر مشائخ، وقت کے جلیل القدر مجددین، انہوں نے سب نے غوث پاک کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، کسی کو بھی سمجھنا ہے، میرا یہ جملہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ رکھ لو، کسی کو بھی سمجھنا ہے تو کسی کے کہنے پر نہ سمجھو، قرآن کی روشنی میں سمجھو، احادیث کی روشنی میں سمجھو، بھٹک نہیں سکو گے۔ جب قرآن اور احادیث کی روشنی میں کسی انسان کو سمجھنے کے لیے تم نکلو گے تو تمہیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ عز و جل نے ان کا مقام کیسا رکھا ہے۔ اللہ اکبر! آئیے میں غوث پاک کے حوالے سے بتاؤں تاکہ غوث پاک کی عظمتوں کو سمجھ سکیں۔ جیسا کہ آج اگر کوئی یا غوث المدد کہتا ہے تو شرک و بدعت کا فتویٰ لگ جاتا ہے، لیکن کیا حدیث مبارکہ میں یہ موجود نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنگل و بیابان کی طرف جاؤ اور تمہارا جانور گم ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے جنگل میں آواز دو، یا عباد اللہ اعیننی، کوئی تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم کس کو پکار رہے ہو وہ تمہیں دکھ نہیں رہا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم آواز دو گے اللہ کسی کے ذریعے تمہارے جانور کو تم تک پہنچا دے گا۔ تو اگر کسی نہ دیکھے ہوئے انسان کو جنگل میں آواز دینا شرک نہیں ہو سکتا تو جسے رب نے اپنی دوستی کا تاج عطا کیا ہو اس غوث پاک کو مدد کے لیے پکارنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم غوث پاک کو اللہ کا نبی بھی نہیں مانتے اور نہ غوث پاک کو معاذ اللہ اللہ مانتے ہیں۔ حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، لیکن اللہ نے اپنے دوستوں کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ اس دوستی کی بنیاد پر اللہ کے بندوں کی مدد کریں اور اللہ کے بندوں کی پریشانیوں کو دور کیا کریں۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو پھر اور ایک اینگل سے سمجھانے کی کوشش کروں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ولی کی مزار پر کیوں جاتے ہو، کیوں غوث پاک کے یہاں جاتے ہو، کیوں غریب نواز کے یہاں جاتے ہو، کیوں مخدوم ماہمی کے یہاں جاتے ہو؟ تو میں ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے، احسان کرنے والوں کے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرت مخدوم ماہمی کا اس امت پر احسان نہیں ہے؟ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر احسان نہیں ہے؟ بے پناہ احسان ہے، کتاب کی شکل میں، دعوت و تبلیغ کی شکل میں، رشد و ہدایت کی شکل میں، توبہ کرانے کی شکل میں، بے حیائی سے روکنے کی شکل میں، گناہوں سے بچانے کے شکل کے اندر، قرآن کی تفسیر کی شکل کے اندر، ان ساری چیزوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو غوث پاک کا اس امت پر بے پناہ احسان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے۔ تو جب تم ان کے قریب ہوتے ہو تو وہاں پہنچ کر تمہیں اللہ کی رحمت نصیب ہو جایا کرتی ہے۔